اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کی محفل میں زبان سنبھال کر اور اولیاء کی محفل میں دل سنبھال کر بیٹھنا چاہیے۔ اولیاء اللہ سے ظاہری زندگی اور وصال کے بعد برابر فیض حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے بے پناہ دلائل موجود ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا یسقى بهم الغیث وینتصر بهم علی الاعداء ویصرف من اہل الشام بهم العذاب۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ شام میں ابدال ہوں گے جن کی تعداد 40 ہوگی۔ جب ان میں سے ایک فوت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا مقرر فرما دے گا۔ ان کے وسیلہ سے بارش ہوگی اور انہی کے طفیل دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی، اور انہی کی برکت سے اہل شام سے عذاب دور کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ذریعہ بارش ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح ملتی ہے اور عذاب دور کیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ سے ظاہری زندگی میں تو فیض ملنے کا کوئی بھی منکر نہیں، مگر بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ سے وصال کے بعد فیض نہیں ملتا، مگر یہ عقیدہ اور خیال بالکل غلط ہے اور فاسد ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اشعۃ للمعاد شرح مشکوٰۃ شریف میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وصال کے بعد ظاہری زندگی سے زیادہ امداد فرماتے ہیں، اس لیے کہ اب وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔